وہ شوہر جو ملک سے باہر ہیں ذریعہ معاش کمانے کے لیے، پیسوں کے لیے، اپنے گھر کی لائبلٹیز پوری کرنے کے لیے، جب وہ اپنی بیوی کو بہت عرصہ ہو گیا ہے انہوں نے جو ہے وہ نہیں ملے ہیں، ان کی خیریت دریافت کرتے رہتے ہیں بس، اور ان کی ایموشنز یا ان کی فیلنگز یا ان کا جو ان کے ساتھ تعلق ہے، جو ایک فزیکل اٹیچمنٹ ہے وہ نہیں ہے، تو یہ اس چیز کی خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کی بیوی کی فزیکل ڈیمانڈز جو ہیں وہ کہاں سے پوری ہو رہی ہیں۔ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایسی عورتیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ دوسرے لڑکوں سے یا مرد حضرات سے یا دوسرے شادی شدہ مرد حضرات سے جو ہے وہ جسمانی تعلق رکھتی ہیں، ان کے شوہر یا تو باہر ہوتے ہیں یا شوہر ان کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، یا وہ اپنے بزنس میں جو ہے وہ بیزی ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ میٹر میرے پاس بہت زیادہ آ رہا ہے۔ یہ مسئلہ میرے پاس آیا اور اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے کہا بھی گیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دھوکے کا سب سے اداس پہلو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں آتا، یہ آپ کا بہت قریبی شخص ہوتا ہے جو آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ آپ کا اپنا پیار، آپ کا اپنا چاہنے والا، آپ کی وہ بیوی جس پر آپ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں، وہی جا کر جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق بنا لیتی ہے۔ دیکھیں یہ جسمانی تعلق مرد کی طرف سے بنے یا عورت کی طرف سے بنے انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک مرد اور عورت کی وفاداری اس جسم پہ ہی تو ٹکی ہوئی ہے۔ یہ جسم ہی تو ہے جس پہ آپ نے وفاداری جو ہے وہ نبھانی ہے۔ اس جسم کی حفاظت کرنا، اپنے جسم کو دوسری عورتوں سے پاک رکھنا یا اپنے جسم کو دوسرے مردوں سے پاک رکھنا اور صرف ایک مرد تک قائم رکھنا، اسلام بھی تو یہی کہہ رہا ہے۔ اسلام نے جو ہے وہ اس کی کوئی دوسری تعریف نہیں کی ہے، یہی ہے کہ اپنے شوہر کے لیے ہی سجو سورو اور اپنے شوہر کو ہی اچھی لگو، اور اب اسی کے لیے جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بن کے دکھاؤ، جیسے وہ کپڑے چاہتا ہے، جیسی وہ ادا چاہتا ہے اس کو بن کے دکھاؤ، لیکن دوسرے مردوں کو ادائیں دکھانے والی نہ بنو۔ باہر نکلو تو حیا والی بنو۔ مولا علی کا یہ قول ہے کہ گھر میں عورت کو ادا والی اور باہر حیا والی ہونا چاہیے، لیکن آج ہماری عورت جو ہے وہ بے حیائی کے سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ شادی شدہ عورتیں جو ہے وہ دوسرے شادی شدہ مردوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بنا رہی ہیں، اور جو ان کے شوہر ہیں وہ باہر بیچارے جو ہے وہ کمائیاں کر رہے ہیں اور ان کو کما کے جو ہے پیسے بھیج رہے ہیں، انہی کے پیسوں پر عیاشیاں کر رہی ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ بے راروی کا شکار ہیں۔ آپ کے بچے کیا سیکھتے ہوں گے؟ ایک ماں کے ساتھ بچے سب سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ اگر ماں کا کریکٹر جو ہے وہ گندا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، وہ دوسرے مردوں سے جو ہے وہ ملنے کے لیے جاتی ہے، یہ باتیں بچوں کو پتہ ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کون سے انکل آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں کون سا جو ہے وہ باہر سے بندہ آ رہا ہے جو ہماری ماں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو رہا ہے یا ہماری ماں کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کے بیٹھ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بچے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ تضاد پھیلتا جا رہا ہے۔ ایسی عورتوں کو جو ہے ان پہ نظر رکھنا شوہروں کی ذمہ داری بھی ہے اور ساس سسرال والوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور ایسے لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں پراپر طریقے سے کہ جی یہاں پر یہ معاملات جو ہو رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ دیکھیں عورت جو ہے نا وہ حیا کے لیے بنائی گئی ہے، پاکیزگی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اچھے انسان کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے زمین پر ہیرا پھینک کر پتھر اٹھا لیا ہو، اور آج کے دور کا یہی المیہ بنتا جا رہا ہے کہ آج مرد اگر ذریعہ معاش کمانے کے لیے ملک سے باہر چلا جاتا ہے، وہ اوورسیز پاکستانی بن جاتا ہے، وہاں جا کے اپنے بیوی بچوں کے خرچے اخراجات پورے کرنے کے لیے جو ہے وہ دن رات محنت کر رہا ہے، تو یہاں پر جو بیویاں رہ جاتی ہیں، میں سب کی بات تو نہیں کر رہی، بہت عزت دار خواتین بھی جو ہے وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے، لیکن میجورٹی جو آج ہمارے معاشرے کا المیہ بنتا جا رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں، اس ٹاپک کو صرف وہ عورتیں جو ہے وہ کنسیڈر کریں یا سمجھیں کہ جو ایسا کر رہی ہیں، جو ایسا نہیں کر رہی وہ اس میں شامل نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ میں اسپیسیفک ایک ٹاپک پہ بات کرتی ہوں جو معاشرے میں زیادہ تر چیزیں تضاد پھیل رہا ہے۔ آج کا تضاد یہ ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر باہر کے ملک ذریعہ معاش کمانے چلا گیا ہے، بچوں کی لائبلٹیز پوری کرنے چلا گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں رہ کر تو آپ جو ہے وہ یہاں رہ کر بجلی کے بلوں میں ہی آپ کی ساری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، یہاں آپ کی اشیاء ضروریہ کی جو قیمتیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایک عام آدمی تو یہاں جو ہے وہ صحیح طریقے سے سروائیو نہیں کر پاتا، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے یا بیوی کی لائبلٹیز یا گھر چلانے کے لیے، اپنے ماں باپ کا خرچہ اٹھانے کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اب شوہر جب ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو بیوی کے پیچھے کچھ ایسی جسمانی ضروریات ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ جسمانی ضروریات پر جو ہے وہ مبنی ہے، جو پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ باہر منہ مارتی ہے، پھر وہ باہر تلاش کرتی ہے کوئی ایسا شخص جو اس کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کرے۔ اس کے مینٹل سٹریس میں جب ڈپریشن میں جو ہے وہ جاتی ہے تو وہ باہر بھاگتی ہے۔ لیکن کیا ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارے اسلام میں جو ہے وہ شوہر کے جانے کے بعد تو گھر میں ٹھہرے رہنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے؟ کیا یہ حقیقتاً صحیح بات ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ایسی عورتیں جو اس طرح کا کام کر رہی ہیں کہ اپنے شوہروں کے جانے کے بعد اپنی جو ہے وہ حفاظت نہیں کر پا رہی، جو بے راروی کا شکار ہیں، جو جوان لڑکوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور یا پھر اپنے سے بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جو فرسٹریٹڈ ہیں، ڈپریسڈ ہیں۔
اور انہیں صرف جو ہے وہ اپنا عمل نظر آتا ہے، انہیں اپنی فرسٹریشن مٹانے کے لیے اپنا جو ایک لالچ ہے یا لسٹ ہے وہ نظر آتی ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسی خواتین اپنے لیے بھی اور اپنے گھر کے لیے بھی ناسور بن جاتی ہیں، ایک ایسا ناسور بن جاتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ شوہر کے سامنے وہ بہت اچھی بنی ہوں گی، اپنی بات جو ہے وہ کبھی ان کے سامنے نہیں آنے دیں گی کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں باہر، اپنے آپ کو وہ صحیح ثابت کریں گی۔ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں، مرد بھی ایسے کرتے ہیں، لیکن کیونکہ میں آج اسپیسیفک عورت کی بات کر رہی ہوں تو میں اس عورت پر ہی رہنا چاہتی ہوں، میں مرد کی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مرد جو باہر رہتے ہیں اور اپنی بیویوں کا مکمل یہاں پر خیال رکھتے ہیں، یا مہینے میں یا 6 مہینے میں چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اسلام بھی آپ کو جو ہے وہ اس گندگی کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر آپ اپنے شوہر جو ہے وہ آپ کی جسمانی ضروریات پوری نہیں کر رہا یا وہ دور ہے، تو کم سے کم جو ہے وہ کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ملیں 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ چکر لگائیں، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ روک کے رکھیں۔ وہ عورتیں بھی تو ہیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں اور جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں اور اپنا جو ہے وہ حفاظت کرتی ہیں اور ایک ہی شخص کے نام پر جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہیں، وہ بھی تو اپنے نفس پہ کنٹرول کرتی ہیں۔ آج کے ہمارے دور میں جو ہے وہ عورتوں کو کیا ہو گیا ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول ہی نہیں رہا، مردوں کے پیچھے جو ہے وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہیں، اپنی تذلیل کرواتی ہیں، بچوں کے سامنے بے عزت ہوتی ہیں۔ شادی شدہ عورت کی عزت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے نام پر جو ہے وہ بیٹھی رہے، اور اپنا شوہر اگر اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جگہ جگہ جو ہے وہ منہ مارتی پھریں یا دوسرے مردوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے جسمانی تعلقات رکھ کر جو ہے وہ یہ ثابت کریں کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ یہ جو حقوق زوجیت ہے وہ ادا نہیں کر رہا۔ اس کی پرابلم، اس کی پریشانی میں آج آپ اس کا ساتھ دیں گی تو کل کو آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ جتنا یار کرم پر بھروسہ ہوا مجھے، جتنا یار کرم پر بھروسہ ہوا مجھے، اتنا میرے یار نے دھوکہ دیا مجھے۔ یہ دھوکہ دینے والے اپنے ہی ہوتے ہیں، باہر سے نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے جھوٹ تب سیکھا جب مجھے سچ کی سزا ملی۔ یہاں سچ بولنے کی سزا ملتی ہے، کوئی سچ بول کر یہ بتا نہیں سکتا کہ اس کا افیئر کسی کے ساتھ چل رہا ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ 2-2 4-4 عورتوں کو جو ہے وہ ڈیٹ کر رہا ہے، یا ایک عورت جو ہے وہ 2-2 4-4 مردوں کو ڈیٹ کر رہی ہے۔ یہ بتانے کا حوصلہ نہیں ہے عورتوں اور مردوں میں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ سچ کی جب جس ملک میں سزا ملنی شروع ہو جائے نا، وہاں جھوٹ عام ہو جاتا ہے، اور یہ جھوٹ اسی لیے عام ہوا ہے بے راروی کی طرف ہماری آج کی عوام اور آج کا شوہر اور آج کی بیوی اسی لیے لگی ہے کہ سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ اگر آپ کا کسی دوسری عورت یا دوسرے مرد کے ساتھ افیئر ہے نا، تو سچ بتائیں اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو، اس سے مت چھپائیں، کیونکہ جب آپ اسے چھپائیں گے تو پتا تو اس کو لگنا ہی ہے۔ دھوکے مت دیں لوگوں کو، فراڈ مت لگائیں لوگوں کو، 10-10 لڑکیوں کے ساتھ 10-10 لڑکوں کے ساتھ افیئر مت چلائیں۔ یہ آپ کی اپنی جسمانی صحت کے لیے بھی خراب ہے، ذہنی صحت کے لیے بھی خراب ہے، اور دوسرے آپ کے شوہر اور بیوی کے تعلق کو بھی جو ہے وہ ڈیمیج کر دے گا۔ بیوی اور شوہر کا تعلق اعتبار پر ہوتا ہے، اعتماد تبھی آتا ہے جب اعتبار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مطمئن اس لیے بھی ہوں کہ دھوکہ کھایا ہے میں نے۔ دیکھیں، دھوکے کے ساتھ جو ہے نا وہ ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے، یہ عورتیں سمجھ لیں۔ اپنے بچوں کی زندگیوں کا کوئی خیال کریں، ان کے مستقبل کا خیال کریں، کوئی حیا کریں کہ اگر شوہر جو ہے وہ باہر بیٹھا ہے تو اس کے پیٹ پیچھے جو ہے وہ اپنی حفاظت کرنا سیکھیں، اور شوہر جو ہے وہ بھی چکر لگائے تاکہ اپنی بیوی کی ضروریات اور حقوق زوجیت جو ہے وہ ادا کر سکے۔ اور جو عورتیں جو ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ شریف بنی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں نہیں جی ہم تو کسی ایسے جو ہے وہ کام میں ملوث نہیں ہے، ایک دن سب پکڑا جاتا ہے۔ مرد بے وفائی کر رہا ہو یا عورت بے وفائی کر رہی ہو، کسی دوسرے عورت یا شوہر آدمی میں جو ملوث ہو، پکڑی جاتی ہے۔ یہ چیز پکڑی جاتی ہے، یہ کبھی چھپی نہیں رہتی۔ سچ بولنے کا حوصلہ رکھیں۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی افیئر ہے، کسی کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں تو سچ بولنے کا، اس کا ہاتھ پکڑ کے دنیا کے سامنے بتانے کا حوصلہ رکھیں۔ اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے جو ہے وہ چھپا کے جو یہ آپ اذیت اپنی بیوی اور شوہر کو دیتے ہیں، یہ بڑے تکلیف دہ مقام ہے۔ تو ایسی خواتین پر تو میں لعنت ہی بھیج سکتی ہوں کہ جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ غلط کاریاں کرتی پھرتی ہیں، اور ان کے بچوں پر اس کے جو ہے وہ غلط اثرات جو ہے وہ سائیکولوجیکل مرتب ہوتے ہیں۔ آپ کی بیٹیاں بڑے ہو کے کیا کریں گی؟ وہ بھی آپ سے یہی سیکھیں گی جو آپ یہ کرتی پھر رہی ہیں، اور ان کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے پر۔ آج کی یہ بیٹی جو بے راروی کا شکار ہے نا، جو نوجوان نسل جن یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھتی ہے، ان کی جو ماں باپ ہے نا، ان کا کریکٹر بہت بڑا اہمیت رکھتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ ایسی خواتین اپنا جو ہے وہ احتساب خود کریں، اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کنٹرول کریں اپنے نفس پہ، اس کو نفس کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑتا ہے جس وقت وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے۔ یہ جسموں کے کھیل اور یہ جسموں کے جو آپ مزے لے رہے ہیں اور جو ایک دوسرے کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ وقتی گیمیں ہیں، یہ وقتی چیزیں ہیں۔ محبت جو ہوتی ہے نا وہ سدا قائم رہتی ہے۔ محبت کریں، پیار کریں، اعتبار کریں، اعتماد کریں، اس میں آپ جو مرضی کریں، لیکن نکاح کریں۔
اور نکاح کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ تعلق رکھیں، غیر مردوں کے ساتھ تعلق نہ رکھیں۔